السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کس قدر فکر مند رہتے تھے۔ ایک واقعہ بیان کرتی ہوں آپ کے سامنے۔ ایک بار جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا معاملہ ہے؟ میں آپ کو آج بہت غمگین دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور حدیث سنانا چاہوں گی کہ اللہ نے جب جہنم اور جنت کو بنا دیا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جاؤ جہنم کا نظارہ کر کے آؤ۔ جبریل علیہ السلام جہنم کا نظارہ کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کیا دیکھا؟ جبریل نے کہا کہ اے اللہ، جہنم تو بہت ہی لذتوں اور شہوتوں سے گھری ہوئی ہے، اس کو تو ہر کوئی پانا چاہے گا، اس میں تو ہر کوئی جانا چاہے گا۔ یعنی جہنم میں جانا اللہ نے مزین کر دیا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی جہنم میں جانا، گناہ کرنا انسان کے نفس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام جنت کا نظارہ کرنے گئے، واپس آئے، اللہ نے فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، جنت کو میں نے مصائب اور آلام سے، یعنی کہ تکلیفوں سے اور مشقتوں سے گھرا ہوا پایا، اس میں تو کوئی بھی جانا نہیں پسند کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت کا سودا بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ جنت کو پانے کے لیے ہمیں بہت سی مشکلوں سے، تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا۔ بہرحال وہ نظارہ کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی وقت آئے ہوں گے وحی لے کے، تو غمگین تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، کیونکہ معراج میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ مشاہدات کرائے گئے تھے اللہ کے حکم سے۔ جبریل نے عرض کیا، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں سے سب سے نیچے والا درجہ ہے، اللہ ان میں منافقین کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش یعنی عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرستوں یعنی آگ کو پوجنے والوں کو ڈالیں گے۔ تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ دوسرے درجے میں اللہ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتائیے پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کے فریاد کرتے،
صحابہ حیران تھے اور پریشان تھے کہ نبی یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ مسجد سے حجرے میں چلے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے، آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ آپ نے پھر حضرت سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس واقعے کا ذکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے ایسا ہی کیا، حضرت فاطمہ کو سارا احوال بتا دیا اور حضرت فاطمہ حجرے کے دروازے پہ آتی ہیں، کہتی ہیں ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ عائشہ پوچھتی ہیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ یہاں 3 دن سے تشریف فرما ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنے امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر کے جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں اور رونا شروع کرتے ہیں کہ یا اللہ امتی، یا اللہ امتی، میرے امت کے گناہ گاروں پہ رحم کر کے ان کو جہنم سے آزاد کر۔ اور پھر حکم آ جاتا ہے، وحی نازل ہو جاتی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، اور میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اللہ ان سب کو جنت میں نہ ڈال دے، یہاں تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ اللہ اکبر! کس قدر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے فکر مند تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں بھی اسی طرح کی آیت آتی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول ہیں، ان پر بہت شاق گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والے ہیں، مومنوں پہ بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ یعنی کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم میں سے ایسا ایک رسول بھیجا جو تم میں سے ہی ہے، تمہارے نفس میں سے ہے، تمہارے خاندان کا ہے، آدم کی اولاد میں سے ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کا خاندان بھی ہے، رشتہ دار، بیویاں، اولاد، سب کچھ ہے، اس کو بھی مرض ہوتا ہے، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، وہ بھی رنجیدہ ہوتے ہیں، ان کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کی ہر چیز میں تمہارے لیے عمل کرنے کا ایک پیمانہ ہے، وہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ تم کفر اختیار کر کے
حیوانوں والی زندگی گزارو اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنو۔ اسی فکر میں وہ گھلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر اللہ کو تسلی دینی پڑتی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا ایک دعا کا، ہر نبی کو دیا جاتا ہے۔ دنیا میں سارے نبیوں نے وہ اختیار استعمال کر لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا آخرت میں اپنی امت کے لیے رکھی ہے۔ حریص علیکم مطلب کہ تمہارے لیے پریشان ہیں، تمہارے لیے فکر کرتے ہیں، تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اپنے ساتھیوں کے لیے فکر کرتے ہیں، ان کو تکلیف ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کس قدر ہمارے نبی ہمارے لیے فکر مند تھے۔ آپ سوچئے کہ ہم پھر کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے عمل میں ایسی کون سی بات ہے جو ان کو خوش کر دے؟ ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہمارا عشق کیا ہے، ہمارا عمل کیا؟ یہ سوچنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھ کر، ان کا ہمارے لیے فکر مند ہونا، یہ دیکھ کر ہمیں تو اپنے عمل میں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم آخرت میں ان کا ساتھ پا سکیں اور جہنم کے پہلے درجے میں جانے